اسٹرانگ, اور یہی وجہ ہے کہ محترم بلاول صاحب جب بھی مطلب ڈسپائٹ ہز ایج ہی از ڈوئنگ ویری ویل. سمیع صاحب آپ اپنا سوال میرا دوسرا سوال یہ تھا کہ 2018 کے انتخابات میں حالانکہ جو صورتحال ہم نے اندرون سندھ میں دیکھی ہے, میں نے خود بھی دیکھی ہوئی, آئی وٹنس کیا ہوئے جو حالات تھے, گھڑی خدا بخش میں نے دیکھا ہوا ہے اپنی آنکھوں سے. اس وقت بی بی زندہ تھی 2007 میں جب وہ آئی ہیں, تو میں آئی واز دیئر, وی ور ویٹنگ فار ہر. لیکن میں نے بہت حالات دیکھے ہوئے. ابھی بھی لوگ کہتے ہیں, اور آج کی رپورٹ یہ ہے محترمہ سسی صاحبہ کہ جی پچھلے 5 دنوں میں 10 ماؤں کی گود اجڑ گئی ہے تھر میں. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ جو پچھلے ہم کتنے سالوں سے دیکھتے آ رہے ہیں, سنتے آ رہے ہیں, رپورٹس بن رہی ہیں کہ وہ تھر میں بچے جو ہیں وہ آئے روز جو ہیں وہ بچے مر رہے ہیں. بالکل. یہ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ سندھ میں اتنے سالوں سے آپ لوگوں کی مطلب حکومت ہے, بھٹو صاحب کے زمانے سے, اور سندھ کا یہ حال. پاکستان پیپلز پارٹی نے ڈلیور کیا ہے, اور تنقید برائے تنقید کا بھی سامنا ہمیں رہا ہے, چیلنجز رہے ہیں. اب دیہات چاہے پنجاب کا ہو, سندھ کا ہو, خیبر پختونخوا کا ہو, ان کے جو بھی وہاں کے سرزمین جو زمینی حقائق ہوتے ہیں, اس کی ہمارے یہاں ملٹری جو بھی مارشل لا رہی ہیں, اس میں پنجاب میں تو کام کرنے والے لوگ رہے ہیں, لیکن ان مارشل لا کے دوران سندھ میں جو بھی چیف ایگزیکٹو رہے ہیں انہوں نے اس طرح سندھ کو ڈلیور نہیں کیا. تو ہمیں زیرو سے چیزیں شروع کرنا پڑی ہیں. بالکل ہیلتھ, ایجوکیشن اور مواصلات یہ ایک ہمارے لیے بڑا چیلنج رہا ہے, لیکن ہم نے کافی اس میں ڈلیور کیا ہے. اگر تنقید کی نظر کو چھوڑ کر ایک بیجا تنقید کو دیکھا جائے تو بحث میں نہیں جا رہی, لیکن میرے خیال میں ابھی اسی کا بہت بڑی مظہر یہ مینیفیسٹیشن یہ ہے کہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ابھی پوری اپنی کابینہ کو بلایا, 100 دن کی رپورٹ لی, جہاں جہاں انہیں گرے ایریا یا کوئی جھول نظر آیا تو انہوں نے وہاں ڈائریکٹیو دیے. تو چیزیں مانیٹر بھی ہو رہی ہیں. سندھ میں پیپلز پارٹی کی سربراہ کی نظر بھی ہے, اور ہم چاہتے ہیں نیٹ ورک مضبوط ہو. لا اینڈ آرڈر ہمارے لیے بڑا مسئلہ رہا ہے. آپریشن وہاں ایم کیو ایم جیسے جو ہے مسائل یا دہشت گردی کی وہ فضا دوسری صوبوں میں اس طرح نہیں رہی ہے. وہ تو کراچی تک محدود تھا. دیکھیں سسی صاحبہ, رورل سندھ واز یور ڈومین, اسٹرانگ ہولڈ. اس کے لیے بھی جب لا اینڈ آرڈر بہتر ہوگا تو چیزیں ہو سکتی ہیں. اسکول کے حوالے سے جو آپ ہماری پالیسی دیکھیں اس میں جو فرق آیا ہے, میرے خیال میں ایک الگ پروگرام کرنا پڑے گا. ہیلتھ کے حوالے سے جو دل کی بیماریاں ہوں, جگر کے حوالے سے ابھی ٹھیک ہے, شاید کچھ آپ کی بچت ہو گئی. بڑا الزام سسی صاحبہ وہ آ رہا ہے نا, وہ یہ آ رہا ہے کہ اب تھر کا معاملہ, اب اس میں آپ میکرو مائکرو کے حوالے سے باتیں کر سکتے ہیں. میں کہتی ہوں ایک تو تنقید برائے تنقید ہے, دوسرے حوالے سے آپ ہمارا بڑا واضح طور پہ جو الزام لگ رہا ہے جس کا جواب آپ کی پارٹی کی طرف سسی صاحبہ نہیں آ رہا کہ تھر کا معاملہ ہو, ہیلتھ ایجوکیشن کے معاملہ ہو. نہیں میں اس پہ آ رہا ہوں, آگے آ رہا ہوں, خالی تھر کی بات نہیں کر رہا. اسکول جو شرف صاحب کے جو دور میں, ارباب صاحب کے دور میں جو بنائے گئے تھے, اس کے حوالے سے جو ہے بہتری ہمیں ملا ہے. یہ ساری چیزیں زیرو سے شروع کرنی پڑی. تھر کے علاوہ بتائیے, تھر کے علاوہ میں بات کر رہا ہوں, چاہے ہیلتھ کا شعبہ ہو, چاہے ایجوکیشن کو. دیکھیں نا ہو کیا رہا ہے, الزام جو لگ رہا ہے جو میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں یہ ہے کہ نہیں الزام نہیں, جو جس کا جواب نہیں ہے پیپلز پارٹی کے پاس, وہ یہ ہے کہ ڈیولپمنٹ فنڈ جو ہے نا جس بات کے لیے مختص کیے گئے ہیں وہاں پہ پیسہ خرچ نہیں ہوتا, وہ کھایا جاتا ہے, جو چیز کرپشن کی نظر ہوتا ہے. جہاں پہ 84 ارب روپے ایلوکیٹ ہوئے تھے اور آن گراؤنڈ 4 ارب روپے بھی لگے ہوئے نظر نہیں آ رہے تھے انفراسٹرکچر پہ. کہ سندھ کے ڈیولپمنٹ کے حوالے سے بالکل ہر صوبے میں مسائل ہیں, ہم ڈیولپنگ کنٹری ہیں, ایسا نہیں کہ فرسٹ ورلڈ کنٹری میں آپ کہیں کہ 3 صوبے ہو گئے, نہیں, ہم پر ذمہ داریاں ہیں جو ہوں گی وہ ہمیں قبول کرنی چاہیے. جو جہاں امپرومنٹ کی گنجائش ہے بالکل ہماری ذمہ داری بنتی ہے, وہ ہمارے ہی کاندھوں پر آتی ہے. لیکن جہاں چیزیں بہتر ہوئی ہیں میرے خیال میں اس کی ریئلائزیشن ہونی چاہیے, اس کا بھی مثبت جو ہے وہ پہلو آنے چاہیے, اور کام ہوا ہے, کافی ہوا ہے. لیکن میرے خیال میں چونکہ پاکستان کی معیشت کے حوالے سے ہم ایگرو بیس صوبہ ہیں, پانی کا دوسرے مسائل ہمیں رہتے ہیں, اس وجہ سے وہ انٹر کنیکٹڈ چیزیں ہیں.
اسی 16-17 کانٹریکٹرز کے اکاؤنٹس میں پیسے جاتے ہیں, لیکن جو چیزیں 16-17 کانٹریکٹرز کے اکاؤنٹس سے پیسے آپ لوگوں کے اکاؤنٹس میں آ رہے ہیں, کرپشن کسی بھی لیول پر گروپ کے اس میں پیسے آ رہے ہیں, اومنی گروپ کے پیسے آ رہے ہیں, آپ پھر کہہ رہی ہیں کہ جی پیسہ جو ہے وہ کانٹریکٹرز نے لگایا ہے. یہ آپ مجھے 2 پروگرام 1 گھنٹہ دیں, اس پر ہم کر سکتے ہیں بالکل. I would love to talk about it. جو چیز ماننے کی ہوگی, تنقید والی ہوگی, میں ایسی نہیں ہوں کہ میں کہوں کہ نہیں ہر چیز وہ بالکل ہم مانیں گے, لیکن جو بھی کیسز ہیں اس کو بیوروکریسی کو بھی فیس کرنا چاہیے, جس کا جتنا بھی کرپشن کے حوالے سے ہے. تو وہ ہم نے ایک بڑا الزام جو کہنا پسماندگی کی سندھ کی بڑی وجہ مس یوز آف فنڈز اور کرپشن ہے. میں اس کا جواب دوں, میں اس چیز میں پیٹی میں اینڈلیس بحث میں نہیں جاؤں گی. بالکل میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جو بھی ڈپارٹمنٹس ہیں اس حوالے سے ہم نے دیکھا, آپ نے دیکھا کہ محترم بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ایک ینگ ٹیم لے کر آئے ہیں کابینہ میں, اور ان سے وہ سارے آنسربل ہیں اپنے محکموں کے حوالے سے. وہ بیٹھتے ہیں, ریویو ہوتی ہے ہر چیز, ہر پالیسی, اور جہاں جہاں ہمیں کوئی گرے ایریا, کوئی لوپ ہول دکھائی دیتا ہے, آپ نے دیکھا کہ اس کو ہم نے کافی ٹھیک کیا ہے. یہی وجہ ہے کہ ابھی بہت ہی جو انٹرنیشنل یا دوسرے ہیں ادارے ہیں ان کے ساتھ جو ہے سندھ گورنمنٹ کی اپنی, جہاں پہلے نہیں تھی, کیونکہ پچھلی گورنمنٹ میں یہ ماننا پڑے گا کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہے صرف ایک صوبے کی نمائندگی ہی کرتے ہوئے نظر آتے تھے, یا ان کے بھائی جو ہے میاں شہباز شریف. آپ نے موقع دیا میں پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گی آپ کے قیمتی وقت کا, لیکن جانے سے پہلے ایک میسج جو ہے آج کشمیر سولیڈارٹی ڈے ہے, اس پہ آپ کچھ کہنا چاہیں گی؟ بالکل, میں کہنا